بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق المصدوق الأمين ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والحمد لله رب العالمين ربیع الاول کا مہینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کے شمائل کو بیان کرنے کے لیے صرف کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں لکھی گئی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کے اظہار کے ان تمام طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے 1 سال کا اختتام ہو کر دوسرے سال کا آغاز ہوا۔ امت جن راستوں پر چل پڑی ہے، یہ وہ راستے نہیں ہیں جن پر نبی علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتا کر نہیں گئے تھے کہ جب کسی سال کا اختتام ہو اور دوسرے سال کا آغاز ہو تو رات کو سڑکوں پر جمع ہو کر بد تہذیبی، بے حیائی اور بےہودگی کے کام کر کے نئے سال کا آغاز کیا جائے۔ سال کا آغاز اور سال کا اختتام یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ 1 سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال آ جاتا ہے، 1 مہینہ ختم ہوتا ہے، دوسرا مہینہ آ جاتا ہے۔ یہ سالوں کی تبدیلی، مہینوں کی تبدیلی، یہ کوئی انوکھا کام نہیں ہے۔ یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، ہمیشہ چلتا رہے گا، لیکن اس سلسلے میں رات کے اس پہر میں جب اللہ اپنی تمام تر خصوصی توجہات کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے پکار پکار کر فرماتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ جس وقت اللہ یہ پکار پکار کر اعلان فرما رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دوں،
جس وقت اللہ یہ فرما رہا ہوتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، عین اس وقت ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں اور ہم اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہوں اور ہم یہ سمجھیں یہ اعتدال پسندی ہے، یہ روشن خیالی ہے، نہ یہ اعتدال پسندی ہے، نہ یہ روشن خیالی ہے، یہ جہالت ہے اور گمراہی ہے، اس کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نئے سال کا آغاز اس طرح سے کرنا، نبی علیہ السلام تو ہر مہینے کا آغاز فرمایا کرتے تھے، ہر مہینے کا آغاز فرماتے تھے۔ اور کس طرح؟ روایات میں آتا ہے جب نئے مہینے کا چاند دیکھتے تھے تو فرماتے تھے ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ اللہ کرے کہ یہ نیا چاند جو شروع ہو رہا ہے، نیا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ خیر کا اور بھلائی کا مہینہ بن جائے۔ نبی علیہ السلام تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آپ نے دعا پڑھی ہوگی اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، اے اللہ یہ جو نیا چاند ہم نے دیکھا، نیا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسے ہمارے لیے امن و امان کا مہینہ بنا، ہمیں سلامتی اور اسلام عطا فرما۔ نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام نہ اپنی حیات طیبہ میں، نہ صحابہ کرام اپنی پوری تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا نمونہ دے کر گئے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے، اعتدال پسندی ہے۔ کون سی روشن خیالی؟ مغرب کی تہذیب، اسے اختیار کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روشن خیالی ہے۔ میں ابھی ایک بزرگ کے متعلق پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا اپنی کسی کتاب کے اندر، عجیب بات کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مغرب کی نقالی کرنے کے لیے ہم مشرق میں رہتے ہیں اور نقالی کرتے ہیں مغرب کی۔ مغرب وہ جگہ جہاں جا کر سورج غروب ہو جائے، جہاں جا کر روشنیوں کا مرکز سورج غروب ہو جاتا ہے، وہاں ہم کون سی روشنی تلاش کرتے ہیں؟ ہمیں وہاں پر روشنی نہیں ملے گی سوائے اندھیرے اور سوائے تاریکی کے، کچھ نہیں ہے۔ اور اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہم رات کے 12 بجے اکٹھے ہو کر سڑکوں پر ہلا گلا کر کے لڑکیوں کو چھیڑ کر، معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے گا، محفلیں منعقد کر کے شراب اور شباب کی مجلسیں سجا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نئے سال کا استقبال کر لیا، ہم نے اللہ کے حکموں کو پامال کر دیا، ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 12 ربیع الاول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں کھانے پکا پکا کر، لوگ جھنڈے لہراتے، اپنے کپڑوں پر بیج لگاتے، حلوے اور کھیر پکا کر تقسیم کرتے۔ میں کہتا ہوں 100 مرتبہ کریں، 1000 مرتبہ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سبز جھنڈے لہرا کر، حلوے اور کھیر پکا کر، مٹھائیاں تقسیم کر کے، نبی علیہ السلام کی شان میں گانے کی طرز پر نعتیں پڑھ پڑھ کے، کیا ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جاتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میری بات کا برا نہ منائیے گا، نعت پڑھنا، نبی علیہ السلام کی شان میں، نبی علیہ السلام کی تعریف میں، ان کی مدح میں نعتیہ اشعار پڑھنا، سننا اور کہنا ایک عظیم عبادت ہے، بہت نیکی کا کام ہے۔ خود نبی علیہ السلام مسجد نبی میں حضرت حسان بن ثابت سے اشعار کہلوایا کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اشعار ہر بچے کی زبان کے اوپر ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خطا سے پاک پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کر دیا۔
یقیناً نبی علیہ السلام کی شان میں، ان کی مدح میں، ان کی تعریف میں اشعار کہنا سننا ایک عبادت ہے، نیکی کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچ کر، کیا نعت پڑھنے کا یہ انداز جس میں موسیقی آ جائے، جس میں گانے کی طرز آ جائے، ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کی شان، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہنے کے لیے نبی علیہ السلام کی ذات اس موسیقی کی اور گانے کی طرز کی محتاج نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، نہیں محتاج۔ بڑے واضح، بڑے سادے انداز میں آپ ان شعراء کو سنیے جنہوں نے نعت کو ایک نئی جہت دی۔ نبی علیہ السلام کی شان میں انہوں نے نعت پڑھی، نعت سن کر انسان کے دل کو اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، انسان کو وجد آتا ہے، انسان کو تازگی ملتی ہے۔ اور جب کوئی شخص گانے کی طرز پر نعت کو پڑھتا ہے، پہلا مصرع سنتے کے ساتھ ہی سمجھ میں آ جاتا ہے یہ آدمی گانا سنا رہا ہے۔ خدا کے واسطے، خدا کے واسطے نبی علیہ السلام کی شان میں پڑھی جانے والی نعت کو کم از کم ایسا اسلوب اور ایسا طرز تو فراہم کر دے جو گانے کی طرز سے اور جو گانے کے اسلوب سے ہٹ کرو۔ ایک دم سننے والے کے ذہن میں تصور آتا ہے گانے کے الفاظ کا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی علیہ السلام کی شان میں، نبی علیہ السلام کی تعریف میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار میں ہمارے پاس صرف یہی طریقے ہیں یا کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ کیا اس طرح کرنے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، عشق کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ میرا سارا کاروبار سود کی بنیاد پر ہو اور میں دعوے کروں عشق رسالت کے، میری ساری زندگی جھوٹ پر مبنی ہو اور میں دعوے کروں عشق رسالت کے، میری زندگی نبی علیہ السلام کی سنتوں کو پامال کرنے والی زندگی، اور میں دعوے کرتا ہوں عشق رسالت کے، میں اپنے چلنے میں، اپنے پھرنے میں، اپنے اٹھنے میں، اپنے بیٹھنے میں، اپنی زندگی کے روز و شب میں نبی علیہ السلام کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو پامال کرتا چلا جاؤں اور میں سمجھوں، دعویٰ لگاؤں، نعرہ لگاؤں میں عاشق رسول ہوں۔ دنیا میں اصول یہ ہے، جب کوئی انسان دعویٰ کرتا ہے تو دعوے کے ساتھ دلیل بھی چاہیے ہوتی ہے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا۔ جب تک دعوے کے ساتھ دلیل نہ ہو اس دعوے کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا۔ اگر مجھے دعویٰ ہے عشق رسالت کا، مجھے دعویٰ ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ عاشقان رسول میں میرا نام شمار ہو جائے، پھر مجھے جائزہ لینا پڑے گا صحابہ کرام کی زندگیوں کا، جنہوں نے عشق رسالت کے ایسے ایسے نمونے اور ایسی ایسی مثالیں امت کے سامنے پیش کی ہیں کہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں محبت کرنے والوں میں لیلا اور مجنوں کی، میں کہتا ہوں غلط ہے یہ مثال۔ اگر محبت میں مثال پیش کرنی ہے تو مثال پیش کریں ان کی جنہوں نے محبت کو نیا ڈھنگ سکھایا، جنہوں نے محبت کو نیا رنگ دیا۔ ایک جوان عورت، غزوہ احد کا موقع ہے، ایک جوان عورت، اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو، اپنے شوہر کو اور اپنے بیٹے کو، اپنے گھر کے 3 افراد کو اپنے ہاتھوں سے اس نے اسلحہ پہنایا، اپنے ہاتھوں سے ان کو تیار کیا اور تیار کر کے میدان جنگ کے لیے رخصت کیا۔ جوان عورت، باپ بھی، شوہر بھی اور بیٹا بھی میدان احد کے لیے روانہ کیا۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا، اس عورت کے پاس ایک خبر دینے والا آیا اور اس نے آ کر خبر دی، او خاتون، ابھی چند منٹ پہلے، کچھ گھنٹے پہلے، کچھ لمحے پہلے تیرا باپ تجھ سے رخصت ہو کر گیا تھا، آج تیرے باپ کا سایہ تیرے سر سے اٹھ گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا اور اس نے آ کر کہا، او خاتون، ابھی تو نے اپنے شوہر کو اسلحہ سجا کر بھیجا تھا، زرہ پہنائی تھی،
تیر اور تلوار اس کے تھمائے تھے، تو نے اس کو رخصت کیا تھا، آج وہ تیرے سر سے رخصت ہو گیا، تیرا سہاگ اجڑ گیا، تو بیوہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کے پاس ایک اور آدمی آتا ہے اور وہ آ کر بتاتا ہے کہ تیری گود اجڑ گئی، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مجھے بتائیے، وہ عورت جس نے ابھی کچھ گھنٹے پہلے، تھوڑی دیر پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو رخصت کیا، اپنے شوہر کو رخصت کیا، اپنے بیٹے کو رخصت کیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے پاس خبر آ جاتی ہے تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مجھے بتائیے اس نوجوان عورت کے اوپر کیا گزرے گی؟ اس کے جذبات کیا ہوں گے؟ صدمے سے اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس عورت کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ پوچھتی ہے، یہ بتاؤ میرا باپ تو شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، میرا شوہر شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ نبی علیہ السلام خیریت سے ہیں؟ نبی علیہ السلام ٹھیک ہیں؟ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا؟ بتانے والے نے بتایا نہیں، نبی علیہ السلام خیریت سے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک ہے۔ کہنے لگی نہیں، جب تک دیکھوں گی نہیں قرار نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، دور سے دیکھا، نبی علیہ السلام نظر آئے، حیات ہیں، صحت مند ہیں، طبیعت ٹھیک ہے۔ اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا، تاریخی جملہ، کل مصیبت بعدک جلل، آپ ہیں، ہر مصیبت معمولی ہے، میری نگاہوں میں کسی مصیبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہے محبت میرے بھائی، یہ ہے محبت۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک بات آپ کو بتاؤں، وہ عورت، اس کا باپ شہید ہوا ہے، اس کا شوہر شہید ہوا ہے، اس کا بیٹا شہید ہوا ہے، لیکن تاریخ یہ بات محفوظ کرنے میں اور لوگوں تک منتقل کرنے میں بالکل مکمل ذمہ داری کے ساتھ ہم تک یہ بات پہنچاتی ہے، اس عورت کا نقاب سر سے نہیں اترا، اس کا دوپٹہ اس کے سر سے نہیں اترا۔ اس مصیبت کے عالم میں، اس پریشانی کے عالم میں، جب اس کے گھر میں 3 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترتا، اس کے چہرے کا نقاب نہیں اترتا۔ یہ ہے میرے بھائی محبت، یہ ہے محبت کا تقاضا، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا نام آیا تو میں نے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا، کوئی حرج نہیں ہے، چوم لیجئے، میں منع نہیں کرتا، لیکن محبت کا تقاضا یہاں آ کر پورا ہو نہیں جاتا، محبت کے تقاضے اس سے بہت آگے جا کر ہیں۔ مجھے اگر نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق کا دعویٰ ہے، مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر مجھے اس دعوے پر دلیل پیش کرنی پڑے گی، مجھے اس دعوے پر دلیل لانی پڑے گی، مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ رکھتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، ایک ایک ادا کو اس کی محفوظ رکھتا ہے، اس کی ایک ایک بات کو یاد رکھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ مثال پیش کرتے ہیں، صاحب مجنو لیلا کی محبت میں مارا مارا پھرتا تھا، کبھی اس دیوار کو چومتا تھا، کبھی اس دیوار کو چومتا تھا۔ میں کہتا ہوں مجنو نے اپنی اس محبت کا فلسفہ خود بیان کر دیا تھا، اس نے کہا نہ مجھے ان دیواروں سے محبت ہے، نہ مجھے ان گلیوں سے محبت ہے، بات اصل میں اتنی ہے کہ ان گلیوں میں، ان دیواروں میں، اس علاقے کے اندر میرا محبوب گزر کر گیا، یہاں سے میرے محبوب کا گزر ہوا۔ ایک دنیا کی محبت کرنے والا اپنی محبت کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، میرے بھائی مجھے تو دعویٰ ہے نبی علیہ السلام سے محبت کا، مجھے تو ان کی ایک ایک ادا کو محفوظ کرنا چاہیے، میری چال ڈھال، میرا کردار، میری گفتار، میری تجارت، میری معیشت، میری خاندگی زندگی، میری ازدواجی زندگی، میری تجارتی زندگی، ایک ایک چیز نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ڈھلنا شروع ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میں جس راستے پر چل کر جا رہا ہوں اس راستے پر چلنے کی کوشش کرو، تم اس راستے کے اوپر چلو۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت، سنت کا معنی وہ راستہ جس پر نبی علیہ السلام چل کر گئے،
اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، اہل سنت والجماعت، وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپناتے ہیں، صحابہ کرام کی طرز حیات میں ان کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کر صحابہ کرام نے کس طرح اپنی زندگیوں کو گزارا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر کس طرح عمل کیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر پہنچے، اپنے غلام سے کہا سواری روکو، سواری اس نے روکی، عبداللہ ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر ایک جگہ تھوڑی سی فاصلے کے اوپر جا کر ایسے بیٹھے جیسے کوئی قضائے حاجت کرتا ہے، وہاں پر جا کر بیٹھے، قضائے حاجت کیے بغیر تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ کر پلٹ کر واپس آ گئے۔ غلام سے کہا چلو آگے۔ غلام حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت جب آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ کو پیشاب نہیں آیا تھا، آپ کو تقاضا نہیں تھا، ضرورت نہیں تھی، آپ نے سفر کیوں روکا، درمیان میں کیوں اترے، کیوں اس جگہ پر جا کر بیٹھے، کیوں آگے نہیں چل پڑے، سفر کو جاری رکھتے، درمیان میں اتنا وقفہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بات یہ ہے تو نے سچ کہا، مجھے ضرورت نہیں تھی، مجھے پیشاب نہیں آیا تھا، تقاضا نہیں تھا مجھے، لیکن بات اتنی ہے کہ جب میرے سرکار یہاں سے گزرے تھے تو نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا تھا، اس مقام پر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو روکا تھا، اس مقام پر نبی علیہ السلام اپنی سواری سے اترے تھے اور اس جگہ پر جا کر نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت فرمائی تھی، مجھے اگرچہ تقاضا نہیں تھا لیکن میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اس موقع سے ایسے ہی گزر جاؤں اور نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہ کروں۔ اگرچہ مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن نقالی کرنا بھی میں نے ضروری سمجھا تاکہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل ہو جائے۔ یہ ہے اتباع، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تم کو دو انعام عطا فرمائے گا، دو انعام عطا فرمائے گا۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، جب تم نے میری اتباع شروع کی یحببکم اللہ، تو اب اللہ نے تم سے محبت شروع کر دی۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب اللہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تم سے محبت فرمائے، اور اللہ جس سے محبت فرمائے، مجھے بتائیے پھر اس کے بعد اس کو دنیا کی کس محبت کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو، میری اتباع کرو، میری اتباع کرنے سے پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے اور میری اتباع کے بعد اب صورتحال بدل گئی، اب اللہ تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسرا کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس اتباع کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔ یہ دو انعام اللہ عطا فرمائے گا، کب؟ جب تم میری اتباع کرو گے۔ نبی علیہ السلام کی اتباع، اگر آپ زندگی کے شعبوں کا جائزہ لیں، بات اگر پھیلائی جائے تو گھنٹوں پر پھیل سکتی ہے، میں اختصار کے ساتھ صرف ایک بات کہہ کے مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھ کر موازنہ کرتے جائیں، جہاں جہاں کمی محسوس ہوتی جائے، جہاں جہاں کمی محسوس ہوتی جائے، قدم تو آگے بڑھائیں، کوشش تو کریں، ایک قدم آگے آپ بڑھائیں، اللہ آپ کو چلانا شروع کر دے گا۔ آپ چلنا شروع کریں گے، اللہ آپ کو ہاتھ پکڑ کر دوڑانا شروع کر دے گا۔ قدم تو آگے بڑھائیں۔ صرف عشق رسالت کے دعوے کر لینا، نعرے لگا لینا، یہ میرے بھائی عشق رسالت کا تقاضا نہیں ہے۔ عشق رسالت کے تقاضے بہت اونچے ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے تقاضے بہت اونچے ہیں۔ صرف خالی خولی دعویٰ کرنا، دعویٰ تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن جب تک میرے پاس اس دعوے کی دلیل نہیں ہے میرا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے آج اس چیز کا عزم کروں، اس چیز کا ارادہ کروں کہ میری زندگی کے اندر جہاں جہاں سنت چھوٹ رہی ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے ترک ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، میں آج کے بعد آہستہ آہستہ قدم بقدم ایک ایک طریقہ نبی علیہ السلام کا اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا۔ ایک چھوٹے سے کتابچے کا پتہ میں آپ کو بتاتا ہوں، علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، علیکم بسنتی، چھوٹی سی کتاب ہے، اردو بازار سے مل جاتی ہے، آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جاتی ہے، علیکم بسنتی۔ اس میں نبی علیہ السلام کی سنتیں درج ہیں۔
مختلف زندگی کے شعبوں کے حوالے سے شب و روز کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی سنت درج ہے، بس اس کو پڑھتے جائیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے جائیں، آپ کو اپنی زندگی میں نورانیت محسوس ہوگی۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے شہنشاہ روم کا ایک واقعہ نقل کیا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ شبیہوں کا تذکرہ کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس کا حوالہ بھی دیا تھا۔ بعض لوگوں نے حوالہ پوچھا ہے، میں نے ساتھ ہی حوالہ دے دیا تھا۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، پارہ نمبر 9 سورہ اعراف آیت نمبر 57 کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ابن جوزی کی ایک کتاب ہے سیرت ابن عمر، اس میں بھی انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ مولانا سید محبوب رضوی دارالعلوم دیوبند کے لائبریرین تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے مکتوبات نبوی، اس کتاب کے اندر بھی اس واقعے کا حال لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی علیہ السلام کی کامل اور مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔